بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی اراکین کی دھواندار تقاریر کے دوران قرم کی نشاندہی کر دی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ایاز صادق کی سربراہی میں شروع ہوا، جس کی سربراہی بعد ازاں ڈپٹی اسپیکر نے کی۔ قومی اسمبلی میں پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، خالد مقبول صدیقی، اختر مینگل، اسد کیسر اور بریسٹر گور نے تقریر کی۔ بلاول بھٹو اور خالد مقبول صدیقی کی تقریر کے دوران سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے شدید شور شرابہ کیا اور اس دوران ڈپٹی اسپیکر بار بار اراکین کو خاموش رہنے کی تائید کرتے رہے۔ تاہم قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہی تھا کہ اس دوران قرم کی نشاندہی کی گئی، جس پر ڈپٹی اسپیکر نے گنتی سے قبل ہی اسمبلی کا اجلاس جمعے کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا۔ چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 مئی واقعات کے عدالتی تحفظات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گزشتہ دنوں محمود اچکزئی کہہ رہے تھے کہ قرارداد پاس کریں گے، سیاست میں مداخلت نہ ہو۔ آپ جتنی قراردادیں پاس کر لیں، جب تک سیاستدان خود ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، کوئی اور بھی نہیں کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے 9 مئی واقعات کے حوالے سے کہا کہ میں نے سنا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 9 مئی واقعات کے حوالے سے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ انکوائری کے فیصلے کو سب تسلیم کریں گے تو میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ 9 مئی واقعات کے حوالے سے جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے اور چیف جسٹس سے درخواست کی جائے کہ وہ اس کمیشن کی سربراہی کریں۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ذاتیات کی بات ہوگی تو بات بہت دور تک جائے گی۔ اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلاول بھٹو نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح پتہ چلا کہ محمود اچکزئی کے گھر کوئی چھاپہ پڑا ہے۔ اس کی مذمت کرتا ہوں۔ محمود اچکزئی صدارتی امیدوار ہیں۔ اس پر ایاز صادق نے کہا کہ مجھے اس معاملے کی کوئی اطلاع نہیں۔ اس دوران محمود اچکزئی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نہ میں نے کوئی جذباتی تقریر کرنی ہے، نہ کسی کو بے عزت کرنا ہے۔ ہمارے گھر پر 15 سال سے لڑائی ٹھوس دی، ہمارے 200 افراد مرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک ایک جماعت سے نہیں چلے گا، ملک کو بحران سے نکالنا ہے تو آئے مل کر بیٹھیں۔ اس پارلیمنٹ میں جاسوسی اداروں کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ کر لیا۔ امکانی طور پر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ عمر ایوب کو قائد حزب اختلاف بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ واضح رہے کہ قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس کے دوران وزارت عظمی کا انتخاب ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے 201 ارکان کے ووٹ حاصل کیے اور ان کے مد مقابل پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار عمر ایوب 92 ووٹ حاصل کر سکے۔ قومی اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے مسلم لیگ نون کو پیپل پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان، استحکام پاکستان پارٹی کی حمایت حاصل رہی، جبکہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے عمر ایوب وزارت عظمی کے امیدوار تھے اور ایوان میں ان کے لیے ارکان کی تعداد 91 ہے۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کے حوالے سے امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کی تجویز پر آمادہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جلد ہی براہ راست مذاکرات کا امکان ہے۔ قاہرہ میں فریقین جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل پر بات کریں گے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات سے متعلق امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل 6 ہفتوں
ہفتوں کی جنگ بندی کی تجویز پر آمادہ ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی جا رہی ہے تو وہیں دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی وحشتناک کارروائیوں میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ غزہ کے علاقوں پر اسرائیل کی فضائی حملوں میں مزید 17 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے امدادی سامان کی ترسیل پر پابندیوں کے باعث پیدا ہونے والی غذائی قلت سے اب تک دم توڑنے والے بچوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ولنیشا ٹاؤن کے قریب پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال بنانے کا اعلان کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کو کینسر اسپتال کی سائٹ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کینسر اسپتال کی موجودہ سائٹ کا جائزہ لیا اور اسپتال کے لیے دنیا بھر سے بہترین اسپیشلسٹ ڈاکٹر بلانے کی ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں کینسر کے مریضوں کے لیے سرکاری کینسر اسپتال بنائیں گے، جہاں بہترین ڈاکٹر اور جدید ترین مشینری لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے پہلے سرکاری کینسر اسپتال میں مریضوں کا مفت علاج ہوگا۔ پاکستان پیپل پارٹی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر اسحاق ڈار کو بطور وزیر خزانہ ذمہ داریاں دیے جانے پر رضامند ہو گئی۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات سے قبل الیکشن مہم کے دوران پیپل پارٹی کے رہنماؤں نے پی ڈی ایم حکومت میں وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں نبھانے والے اسحاق ڈار کو ملکی معیشت معاملات کو بہتر انداز میں نہ چلانے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت چاہتی ہے کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے باعث نون لیگ اسحاق ڈار کی جگہ کسی اور کو بھی وزیر خزانہ بنا دے۔ اسحاق ڈار نے بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ بلاول میرے بچوں کی طرح ہے، اس کے بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ اس حوالے سے پیپل پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون ڈرائیونگ سیٹ پر ہے اور یہ ان کی صوبے دار ہے کہ وہ کسے اپنے کابینہ میں شامل کرتے ہیں۔ پی پی رہنما کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی بھی کسی شخص پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، البتہ ہم نے ان کی پالیسیوں پر اعتراض اٹھایا۔ ذرائع پیپل پارٹی کے مطابق حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے اسحاق ڈار نے ہی پیپل پارٹی کی لیڈرشپ سے مذاکرات کیے اور ان کی جماعت کے ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھے سیاسی تعلقات رہے ہیں۔ حماس کے سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل ہماری شرائط تسلیم کر لے تو آئندہ 48 گھنٹوں میں عارضی جنگ بندی بند ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی خبر رسال ادارے AFP سے گفتگو میں حماس کے سینئر رہنما نے کہا کہ غزہ میں سیز فائر آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل مذاکرات میں کچھ شرائط تسلیم کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل حماس کے ان مطالبات سے اتفاق کرتا ہے جن میں بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں واپسی اور انسانی امداد میں اضافہ شامل ہے تو آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں سیز فائر معاہدے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مصر، قطر اور امریکہ نے غزہ جنگ بندی میں ثالثی کے لیے حالیہ ہفتوں میں بات چیت کی ہے، جس کا مقصد تقریباً 5 ماہ سے جاری جنگ کو رکوانا اور انسانی امداد کی تقسیم ہے۔ پشاور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے خیبر پختونخوا میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ PDMA کے مطابق بارش کے باعث گھروں کی چھتوں اور مٹی کے توتے گرنے کے واقعات ہوئے۔ اب تک مختلف واقعات میں 35 افراد جاں بحق اور 43 افراد زخمی ہوئے۔ PDAM کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 346 گھروں کو جزوی اور 46 گھروں کو مکمل نقصان پہنچا۔ بارش سے متاثرہ افراد میں امدادی سامان تقسیم کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بارش اور برفباری کے باعث ہونے والے حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے امدادی رقم کا اعلان کیا، جس میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کے 10 لاکھ فی کس، شدید زخمی کے لیے 3 کس اور معمولی زخمیوں کو 50,000 روپے فی کس دینے کا اعلان کیا گیا۔
मुल्क भर में सोने की फ़ी तोला कीमत में मुसलसल चौथे रोज़ इजाफा हुआ। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फ़ी तोला कीमत 900 रुपये बढ़कर 2,21,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 771 रुपये इजाफे से 1,89,643 रुपये हो गया। आलमी बाज़ार में सोने का भाव $3 इजाफे से $286 फ़ी औंस हो गया।